اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمد عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، برادران اہل سنت، امام اعظم کانفرنس میں شرکت کے لیے اس فقیر کو حضرت مفتی ظفر صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ اور میرے فاضل محترم حضرت مولانا حقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فقیر کو مدعو فرمایا. عزیزان محترم، امام اعظم کانفرنس کے عنوان کی مناسبت کے لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ چند کلمات سیدنا الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے متعلق عرض کروں. حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہیں کہ جس نعمت کا شکریہ ہم ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. امام اعظم آپ کا لقب ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز عطا ہوا کہ اس لقب سے ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہوئے. اور یہ قبولیت اور یہ شہرت اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ شہادت بزور بازو نے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. نیک بندوں کی شہرت اور نیک بندوں کے لیے قبولیت کا دروازہ اپنے نیک بندوں میں اللہ کھولتا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت کے لیے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں شوق اور ذوق پیدا فرمایا اور اللہ کے نیک بندوں نے قبول کیا اور ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوئے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ابو حنیفہ کنیت کیوں ہے. کسی نے کہا کہ ان کی لڑکی کی طرف منسوب ہو کر ابو حنیفہ کنیت قرار پائی، لیکن علماء نے اس قول کو رد کیا اور کہا کہ حضرت
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کوئی لڑکا کوئی لڑکی سوائے حضرت حماد کے کسی تاریخ سے ثابت نہیں اور ان کا علم نہیں ہو سکا سوائے حضرت حماد کے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک ہی صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد۔ تو اب یہ قول انہوں نے مردود قرار دے دیا۔ بعد نے کہا کہ لغت عراق میں لفظ حنیفہ کی معنی ہے دوات، کیونکہ تدوین فقہ اور احکام فقیہ اور مسائل فقیہ کے لکھنے کے لیے آپ لازم الدوات ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ قرار پائی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حنیفہ سے مراد ہے الملت الحنیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل بل اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے محبوب فرما دیجئے میں تو اتباع کرتا ہوں ملت ابراہیمی کی، اور وہ حنیف ہیں یعنی تمام ادیان باطلہ سے مائل ہو کر دین اسلام کی طرف آنے والے اور ہر باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آنے والے۔ ان کی ملت کو ملت حنیفیہ سے اسی لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس ملت میں کوئی فساد نہیں، باطل کے لیے کوئی راہ نہیں، ہر غلط باطل اور ناحق چیز سے ملت حنفیہ کا دامن پاک ہے۔ ہر حق اور ہر صداقت، ہر حقانیت اور ہر اچھائی، ہر حسن ملت حنیفہ میں پایا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ گویا شریعت مطہرہ کے انوار و برکات آپ کے رگ و ریشے میں رکھ گئے اور آپ کی روح مقدس کے اندر ملت حنیفیہ راسخ ہو گئی، اور پھر آپ نے اس ملت کی وہ خدمت انجام دی اور ملت کے ساتھ، اس ملت حنیفہ کے ساتھ اس شفقت کا مظاہرہ فرمایا کہ جو شفقت باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے ابو حنیفہ قرار پائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا کی ہو کہ تم اس شخص کو اس کنیت سے یاد کیا کرو تاکہ ان کی عظمت کا چمکتا ہوا نشان باقی رہے اور تمہارے دل بھی ان کی عظمتوں سے پر رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ صحابی نہیں ہیں اور اہل بیت میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم، تفقہ اور اجتہاد کا وہ نچوڑ اور وہ عطر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا کہ جس کی مثال آپ کے اقران میں نہیں پائی جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سن 61 میں آپ کی پیدائش ہے، بعض نے کہا سن 63 میں آپ پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ سن 70 میں آپ کی پیدائش ہے، لیکن یہ تینوں قول صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سن 80 ہجرت میں ہوئی، سن 80 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام ثابت ہے اور آپ کا نام نعمان ہے۔
ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، نعمان آپ کا نام ہے، اور ثابت آپ کے والد ماجد کا نام ہے، نعمان بن ثابت۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام اس میں کئی قول ہیں۔ بعد نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ثابت کے والد یعنی امام اعظم کے دادا کا نام زوتا ہے، کسی نے کہا طاؤس ہے، اور کسی نے کہا کہ نعمان ہے۔ تو اب اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا گیا الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے نام، ان کے دادا کے نام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا نام زوتا ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام طاؤس ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام مرزبان ہے، اور کسی نے کہا کہ ان کا نام نعمان ہے۔ تو اس کے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہے۔ جو لوگ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں وہ تو اس اختلاف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے اختلاف کو کسی کی عظمت کے خلاف استعمال کرنا یہ بہت غلط ہے۔ بڑے بڑے اکابر ملت اس میں شامل ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، اور آپ کے دادا کا نام مغیرہ ہے، اور مغیرہ کے دادا کے متعلق تو مغیرہ کے والد کے بارے میں تو بہت اختلاف ہے جی، یعنی امام بخاری کے پردادا کے بارے میں کہ ان کا کیا نام تھا۔ تو بہت سے نام محدثین نے لیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ان کا نام برجزبہ ہے، کسی نے کہا کہ ان کا نام احنف ہے، اور بھی اقوال ہیں۔ تو اب یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے خلاف تو استعمال نہیں کی جا سکتی، لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعصب برتتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کے نام میں اختلاف کو ان کی عظمت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ خود ان کی بدنصیبی ہے۔ بہرنو امام صاحب کے دادا کے نام میں اختلاف ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا کے بارے میں اس سے زیادہ اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف کسی کی عظمت کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ میں تثبیت کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا اسلام سے پہلے تھا، اور وہ دونوں لقب بھی اسلام سے پہلے تھے۔ اسی لیے اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ہم اس طرح لیتے ہیں الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان۔ تو نعمان آپ کے دادا ہیں، اور آپ کے دادا اپنے بیٹے یعنی حضرت ثابت کو جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے والد ماجد ہیں، تو انہیں لے کر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کو بچپن میں لے کر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت نعمان کے لیے ان کے صاحبزادے حضرت ثابت کے لیے بہت دعا فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ تو نعمان اور ثابت کی ذریت میں بھی برکت فرما، اور ان کی ذریت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت نعمان کی ذریت اور حضرت ثابت کی ذریت یعنی جناب ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ دعا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے
جناب اسماعیل جو حضرت حماد کے بیٹے ہیں اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے ہیں، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے فضیلت اور برکت کے واسطے حضرت علی کی وہ دعا کافی ہے جو انہوں نے ہمارے دادا اور ان کی ضروریت کے حق میں فرمائی۔ ہم بھی ان کی ضروریت ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں مستجاب فرمائی۔ یہ ایک فضیلت ہے اور اہل بیت اطہار کی طرف سے فضول و برکات کا ایک وسیلہ ہے جس کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے امام صاحب سے تعصب کی بنیاد پر آپ کے دادا کو غلام کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو فارس میں آ کر گرفتار ہو گئے اور ان کو بنی تیم اللہ کی ایک عورت نے غلام کی حیثیت سے خرید لیا اور یہ غلام تھے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو غلام کی نسل ہیں اور غلام زادے ہیں۔ لیکن اس کا جواب بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے جناب اسماعیل بن حماد نے دیا اور انہوں نے فرمایا نحن الاحرار من ابناء فارس واللہ ما وقع علینا رق قط، فرماتے ہیں ہم تو آزاد ہیں اور ابناء فارس سے ہیں اور خدا کی قسم ہم پر رقیت اور غلامی کبھی طاری نہیں ہوئی۔ یہ روایات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کو اور آپ کے سلسلے کو عیبدار کرنے کے لیے متعصبین نے گھڑی ہیں اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ ما وقع علینا رق قط، خدا کی قسم ہم پر غلامی کبھی طاری نہیں ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ان کی صدر سلی میں وفات پا گئے اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا نکاح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوا اور ان کی تربیت میں رہے۔ گویا میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ربیب تھے اور پھر ان کے انوار، ان کے برکات، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا فیض جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچ سکتا ہے، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی فضیل و برکات ہیں جن کا ظہور آگے چل کر ہوا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالنے کے بعد تجارت میں مشغول ہوئے۔ آپ ریشم اور ریشمی کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ حضرت شعبی جو بہت بڑے علماء محدثین میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی آپ کی ملاقات ہے اور حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت امام شعبی نے ایک حدیث بھی سنی ہے۔ امام دارقطنی اور امام بخاری دونوں کی رائے یہ ہے کہ امام شعبی نے حضرت علی سے صرف ایک ہی حدیث سنی ہے اور کوئی حدیث نہیں سنی۔ یہ تو خیر ان کے آپس کی بات ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہی امام شعبی جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں دیکھا کہ کتنی صالحیت ہے ان کے مزاج میں اور کس قدر تہذیب ہے اور کتنی حیا ہے اور کس قدر ان میں صلاحیتیں ہیں اور کیسی ان کے اندر استعداد ہے۔ ان کی استعداد، ان کی صلاحیت، ان کی نیکی اور شرافت طبی کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ بڑا ہونہار بچہ ہے۔ امام شعبی نے فرمایا کہ آپ علوم دینیہ کے حصول کو اپنا شغل بنا لیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم دینیہ حاصل کرنے کو اپنے لیے لازم قرار دے لیا اور آپ نے اس زمانے کے مشائخ اور علماء سے علوم حاصل کیے اور علم حدیث میں 4000 مشائخ آپ کے پائے جاتے ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث کی ہے اور علم حدیث حاصل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک غلط قسم کی روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کی ہے اور وہ بھی انتہائی تعصب پر مبنی ہے۔ وہ بھی خطیب بغدادی نے
تاریخ بغداد میں نقل کی ہے جی، اور دو تعصب خطیب بغدادی نے جس کا مظاہرہ کیا ہے، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حسد ایسی چیز ہے کہ اقران تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جو جتنا زیادہ قابل رشک ہوتا ہے اس کے حاسد اتنی ہی دیر تک رشک و حسد میں مبتلا رہتے ہیں۔ چنانچہ خطیب بغدادی کا بھی یہی حال تھا کہ 4 صدی میں بھی امام صاحب کا حسد دل سے نہیں نکلا۔ ایسی روایات منسوب کی امام صاحب کی طرف جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ روایت جس کا میں آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اگر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا جائے تو وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے سایہ نشان ہے، لیکن جس طرح اسے مشق کر کے امام صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ بالکل واقع کے خلاف ہے، اور کسی صاحب علم و عقل اور منصف مزاج کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس روایت کو منسوب کیا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں۔ وہ روایت یہ ہے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو اور علوم دینیہ اختیار کرو، تو میں نے سوچا کہ میں کون سا علم اختیار کروں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اگر میں قرآن کا علم حاصل کروں، اگر میں حافظ قرآن بن جاؤں تو مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ گے تو کسی مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے، اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مکتب میں تم سے بہتر کوئی حافظ پیدا ہو جائے تو تمہاری استادی کا جو وقار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم سے بہتر کوئی حافظ تمہاری مکتب میں پیدا ہو گیا تو تمہارا یہ استادی کا وقار بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں علم حدیث پڑھوں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا علم حدیث کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حدیث تم اگر پڑھو گے تو تم کہیں حدیث پڑھانے کے لیے مدرس بن کر بیٹھو گے اور عمر گزر جائے گی حدیث پڑھاتے پڑھاتے بوڑھے ہو جاؤ گے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تمہارا حافظہ جواب دے جائے گا اور اختلال حواس میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو تمہارے شاگرد تمہارے پر تان کریں گے کہ دیکھو فلاں روایت کے اندر تم بھول گئے، فلاں روایت کو تم نے غلط بیان کر دیا۔ تو اس طرح شاگردوں کے تیروں کا نشانہ بنتے رہو گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا تھا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ اگر میں علم کلام پڑھوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ علم کلام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ آپ علم کلام میں اگر کوئی مقام حاصل کر لیں گے تو یہ ہوگا بہت سی باتیں آپ عقائد کے معاملے میں ایسی کہہ جائیں گے جس پر لوگ آپ کو زندیق کہیں گے، تو پھر زندیق کے لقب سے مشہور ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اور کیا نکلے گا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ اگر میں صرف نحو اور علوم عربیہ ادبیہ میں کمال حاصل کروں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کسی مدرسے میں مدرس بن جاؤ گے، 2-3 دینار تمہاری تنخواہ مقرر ہو جائے گی جی، اور پھر ساری عمر اسی میں لگے رہو گے اور تمہارا کوئی وقار تو پیدا ہوگا نہیں۔ تو کہنے کہ مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں علم فقہ حاصل کروں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے علم فقہ حاصل کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم سے مسائل پوچھیں گے اور بہت سے فتوے لے کر آئیں گے اور تمہیں فتوے دینے لگو گے، مسند افتاء پر بیٹھو گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس میں بہت اعلیٰ اونچا مقام حاصل کر لو تو تمہیں منصب قضا بھی مل جائے۔ اگر منصب قضا مل گیا تو پھر تو بہت بڑا وقار ہے یہ۔ تو بس امام صاحب نے کہا بس میرے لیے تو یہی ٹھیک ہے، اور کسی علم کی مجھے حاجت نہیں ہے، لہذا میں تو فقہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ لہذا امام صاحب نے کہا کہ اے ابو یوسف، میں نے پھر جب یہ سب علوم کو دیکھ لیا اور سب کے نتیجے پر غور کر لیا تو میں نے فقہ کو خوب پڑھا، تو اب یہ بالکل مسخ شدہ روایت امام صاحب کی طرف منسوخ کر دی، اور یہ روایت امام طحاوی نے بھی نقل کر دی۔ بڑا تعجب ہے، حالانکہ وہ علماء حنفیہ میں سے ہیں،
اور امام طحاوی نہیں بلکہ امام طحطاوی کے حوالے سے جو متعصبین ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ہمارے سامنے بطور الزام اس روایت کو پیش کرتے ہیں، لوگ میاں تمہارے جی سید احمد طحطاوی صاحب نے بھی اس روایت کو لے لیا اور وہ تو بہت بڑے حنفی ہیں، اور پھر فتاوی ملتقط نے بھی جی اس روایت کے مضمون کو لکھ دیا، تو فتاوی ملتقط میں بھی یہ مضمون موجود ہے، طحطاوی نے بھی یہ روایت لے لی، در مختار نے بھی حوالہ دے دیا ملتقط کا، تو ایسی صورت میں بتاؤ کہ تمہارے امام صاحب کا کیا مقام ہے؟ تو اس کے متعلق میں ایک ذرا سی بات عرض کر دوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مسخ شدہ مضمون کی نسبت غلط ہے، باطل ہے اور قطعاً خلاف واقع ہے، اور ان کے واقعات نے خود اس کی تردید کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بات تو قرآن کی حفظ کی ہوئی تھی جی، کہ اگر میں قرآن حفظ کروں تو انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے یا نہیں؟ جی بھائی حافظ قرآن تھے، ارے اتنے جدید حافظ قرآن تھے کہ رمضان شریف میں وہ ایک قرآن رات میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن دن میں ختم کرتے تھے اور ایک قرآن تراویح میں ختم کرتے تھے، 61 قرآن رمضان شریف میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تراویح پڑھنے یا رات کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جو اتنا جدید حافظ ہو کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لے، اس کی طرف یہ روایت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ خود ان کے حافظ قرآن ہونے نے اس روایت کو باطل قرار دے دیا۔ پھر یہ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت اسی مضمون کی ہے جس کو شمس الائمہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب ابو حنیفہ میں نقل کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے علم حاصل کرنے کا جب ارادہ کیا تو پھر میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، ہر علم کو، اور ہر علم کو فردن فردن میں نے پڑھا، ہر علم کو میں نے فردن فردن پڑھا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں نے کسی اور فن کو اور کسی اور علم کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا اور معظم علم اسی کو بنا لیا اور میں اسی میں منہمک ہو گیا تو میری عمر برباد ہو جائے گی۔ میرا مقام یہ ہے کہ علم تو میں نے سب پڑھ لیے، کوئی علم باقی نہیں چھوڑا جس کو فردن فردن میں نے نہ پڑھا ہو، لیکن اب جس علم کو میں اپنانا چاہتا ہوں اور جس علم کو میں مقصد حیات بنانا چاہتا ہوں اور جو اس علم کو ہمیشہ کے لیے اپنا مشغلہ قرار دینا چاہتا ہوں، میں منتخب کرتا ہوں کہ وہ علم فقہ ہے، وہ علم فقہ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے علم فقہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا اور اسی کے اندر انہماک کو اختیار کر لیا۔ تو اگر اس روایت کو مضمون کو سامنے رکھا جائے تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب نے کوئی علم نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھی، صرف نہیں پڑھی جی، اور لغت نہیں پڑھا، اور امام صاحب پر تو یہ لگا، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے صرف نہیں پڑھی نہیں، ان کو آتی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ان کا ایک مقولہ جی نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر کسی نے کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا تو آپ بتائیے اس کا حکم کیا ہے، کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ولو رما ہو بے ابا قبیس، جی اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اگرچہ وہ اب جبل ابو قبیس بھی اٹھا کر کسی پر سے مارے تب بھی قصاص نہیں لیا جائے گا، مگر لفظ انہوں نے جو بولا وہ یہ تھا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس۔ حالانکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آپ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں کہ حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت رفع میں واو کے ساتھ، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولو رما ہو بے ابی قبیس نہیں کہا بلکہ کہا ولو رما ہو بے ابا قبیس۔ تو یہ صاحب یہ تو تمہارے امام کی نحو کا علم تھا کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ مجھے بے ابی قبیس کہنا ہے یا بے ابا قبیس کہنا ہے۔ یہ ہے امام صاحب پر یہ ایک طعن اور اس روایت کی تقویت کے ضمن میں۔ تو اس روایت کی حقیقت تو میں نے آپ کو بتا دی۔ امام صاحب نے فرمایا
میں نے ہر علم کو فردن فردن پڑھا اور ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، لیکن معظم علم اپنا سوائے فقہ کے کسی کو قرار دے دیا جس میں ہمیشہ کے لیے منہمک ہو رہا ہوں۔ وہ انہماک کے لیے اور اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے میں نے ایک ہی علم کو منتخب کیا، اور وہ علم کیا ہے؟ وہ علم فقہ ہے۔ یہ امام صاحب کی بات اور یہ بالکل حق ہے جی، اور اس روایت کا یہ مفہوم یہ بالکل صحیح اور سادہ اور سمجھ میں آنے کے قابل ہے۔ رہا یہ کہ امام صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ولا رما ہو گیا ابا کو جو کوئی غلط سی بات کر دی، تو ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں یہ واقعہ بھی نقل کیا، امام صاحب کا یہ قول نقل کیا۔ ہاں، ابن خلقان نے وفیات الاعیان میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقولہ نقل کیا کہ ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو پتھر مار کر ہلاک کر دے تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ولو رما ہو بے ابا قبیس، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ابا قبیس فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں نحو نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں صرف نہیں آتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل کوفہ کے لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب خواہ حالت نسبی ہو، حالت رفعی ہو، حالت جری ہو، ہر حالت میں وہ الف کے ساتھ وہ ان کی لغت میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہے جی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے لغت میں فرمایا، لغت کوفہ میں فرمایا، لغت عراق میں فرمایا کہ ولا رما ہو بے ابا قبیس، تو یہ تو ان کا اپنا لغت ہے جی، یہ ان کا اپنا لغت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے قبائل کے لغات میں تو اختلاف ہے جی، قبیلہ بنو تمیم کا لغت کچھ اور ہے، قبیلہ بنو طیع کا کچھ لغت اور ہے، تو یہ اختلاف لغات کی وجہ سے امام صاحب پر اعتراض کرنا یہ تو اس انتہائی ظلم و ستم ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا، اگر امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم عالیہ سے بے خبر ہوتے تو میں عرض کرتا ہوں یہ بڑے بڑے علماء کہ جو علم اور علم صرف، علم نحو اور علوم عربیہ اور علوم ادبیہ کے امام اور بڑے بڑے مقتدا ہوئے ہیں اور بڑے ماہرین ہوئے ہیں اور حاذقین ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کو قبول فرما لیا؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بہرحال یہ ولو رما ہو بے ابا قبیس یہ بہت غلط سی بات ہے۔ ابن خلقان نے جواب دے دیا کہ انہوں نے اپنا لغت بیان کیا ہے، اپنا لغت بیان کیا ہے جی۔ اچھا، تم نے امام صاحب پر یہ اعتراض کر دیا، اور میں اگر ایک بات پوچھ لوں، دیکھیے تمہارے دل میں امام صاحب کا احترام ہو نہ ہو تم خدا کو جواب دو گے، اور ہمارے دل میں تمام علماء امت کا احترام ہے، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اسی احترام کو لے کر ہم زندہ رہیں، اور علماء امت، علماء ملت، علماء اہل حق کے اسی احترام کو لے کر ہم دنیا سے جائیں۔ ہمارا تو نصب العین یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی امام المحدثین ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں، اور ہر سنی مسلمان کے دل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت اور بڑی عظمت اور بڑا وقار ہے جی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، بخاری شریف کتاب الانبیاء، بخاری شریف جلد اول کتاب الانبیاء میں ایک حدیث والد کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور لفظ استعفو جی، استعفو کا وزن بتاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی اس کا وزن بتایا۔ استعفو یہ کیا ہے؟ یہ ہے افتعلو کے وزن پر، افتعلو جی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ افتعلو کے وزن پر، بھائی افتعال اور استفعال کا کوئی فرق ہے نہیں ہے، بھائی استعفو باب استفعال سے اور افتعلو باب افتعال سے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استعفو کو افتعلو پر جی مبنی کر دیا، اور یہ کر دیا کہ استعفو جو ہے افتعلو سے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اتنی بات آپ کو بتا دوں کہ صحیح بخاری کے بہت سے نسخے ہیں، تمام نسخوں میں استعفو افتعلو بخاری کے سب نسخوں میں یہی لفظ ہے۔ ہاں، اسیلی کا ایک نسخہ ہے، اسیلی کا ایک نسخے میں وہ افتعلو کی بجائے استفعلو کا لفظ
پایا جائے گا، پایا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اکثر نسخ بخاری میں اس تیسو کو اس تعلق کے وزن پر یہ قرار دیا گیا ہے، اور اکثر نسخوں میں اس تعلق کا لفظ آیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو استفعلوا ہے، مگر استفعلوا صرف ایک نسخے میں ہے اور وہ حسینی کا نسخہ ہے، باقی تمام بخاری کے نسخوں میں وہ اس تعلق ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جی ولو رما ہو بے ابا قبیس کا اعتراض تو آپ نے کر دیا، حالانکہ ابن خلقان نے اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس تعلق کا کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ جی کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اور خود ابن حجر بھی جواب نہیں دے سکے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اکثر نسخوں کے اندر جو ہے وہ استعلو ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ امام بدر الدین عینی جی عمدۃ القاری میں تو یہ فرما گئے کہ ھذا من تقصیر الید فی الصرف فی التصریف، جی یہ بات جو اس تیسو کو اس تعلق کے وزن پر کہا، یہ جو کہی گئی ہے، یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے علم صرف بھی نہ آتا ہو۔ میں امام بخاری پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، میرے دل میں ان کا اعتراض احترام ہے، احترام ہے، احترام ہے، مگر اے امام اعظم پر اعتراض کرنے والوں ذرا یہ بھی دیکھ لو تو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علوم میں مشغول ہو گئے، آپ نے تمام علوم پڑھے، ابھی امام صاحب کا مقولہ پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا میں نے ہر علم کو اپنا نصب العین بنایا، ہر علم کو، مگر علم فقہ کو اپنا مقصد حیات قرار دیا، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم فقہ ہی وہ علم ہے جسے ان علم دین کو اپنا مقصد حیات بنانا تھا۔ جی قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف اپنے اندر انوار، برکات، سعادات رکھتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ قرآن مجید کی وہ انوار، وہ برکات، وہ سعادات، وہ سب موقوف ہیں اس بات پر کہ انسان حلال اور حرام کا علم حاصل کرے، حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ تم کتنی ہی دعائیں کرتے رہو، کتنے ہی نوافل پڑھتے رہو، لیکن رشوت بھی کھاتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، لوگوں کا حق بھی کھاتے رہو، تمہیں پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کی دعائیں، وہ آپ کی انتظاریں، وہ آپ کی تلاوت، وہ آپ کی دعائیں سہاری، وہ گریہ اداری، وہ کس کام آئے گی؟ میرے دوستو، جب تک حلال و حرام کا علم نہ ہو اور انسان حلال کو اختیار کر کے حرام سے نہ بچے، اس کے لیے ناخلاقیات سے کوئی فائدہ ہوگا جی، نہ اس کے لیے قرآن کریم کے قصص سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس کے لیے قرآن کریم کے امثال سے کوئی فائدہ ہوگا۔ قرآن کی کوئی آیت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی تا وقت کہ حلال و حرام کو وہ نہ، اور جب تک کہ وہ حلال کو اختیار نہ کرے اور حرام سے نہ بچے، اس وقت تک کوئی نیکی، کوئی پاکیزگی، کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی روزہ اس کے لیے کارآمد، جب تک کہ انسان حلال و حرام کے علم کو نہ جانے، اور اسی حلال و حرام کے علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی طلاق بائن اور طلاق رجعی کا فرق ذرا آپ بتا دیں جی، اور کسی حدیث سے یا قرآن سے آپ ذرا بتا دیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ تو پوچھ رہا ہے طلاق بائن اور طلاق رجعی کا فرق جی، اور آپ یہ پڑھ دیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اس آیت سے اس کا جواب ہو گیا۔ بھائی آپ نے قرآن پڑھا مگر اس آیت سے جواب ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ قرآن سب حق ہے، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف اپنے مقام پر برکتیں عطا کرتا ہے، اپنے محل پر نور عطا کرتا ہے، اپنے محل پر روحانیت عطا کرتا ہے، مگر پہلے وہ محل تو پیدا کرو، اور وہ محل حلال و حرام کے علم کے بغیر نہیں حاصل ہوتا، اور یہی علم فقہ ہے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھائی ذرا بے صرف کے مسائل آپ ہمیں بتا دیجیے، تو آپ نے پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ لو بھائی اس حدیث سے کیا بے صرف کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے؟ تو میں کروں گا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان،
یہ حضور کی حدیث ہے، سنت ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور ہے، مگر اپنے محل پر وہ نور ظاہر ہوگا۔ اگر آپ نے حلال و حرام کا فرق معلوم نہیں کیا، حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کیا، فقہ کو نہیں جانا، تو آپ کو قرآن مجید کے اخلاقیات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قرآن کے امثال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قرآن کے قصص سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قرآن کے کسی مضمون سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو حلال و حرام کا علم نہ ہو اور حلال کو حاصل نہ کریں اور حرام سے نہ بچیں۔ مختصر یہ کہ علم فقہ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر کوئی علم آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ تو اے امام اعظم ابو حنیفہ، آپ پر اللہ کی بے شمار طالب علم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ جی ہاں، اور قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ عموم ہے۔ اور سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين۔ اللہ فرماتا ہے سب مسلمان یکدم نہیں جا سکتے فقہ حاصل کرنے کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سارے مسلمان علم فقہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا جی کہ تمہارے ہر فرقے میں سے ایک گروہ علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلا جاتا تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کرتے۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو حلال و حرام کے احکام سنا کر اللہ سے ڈراتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈرتے اور حرام سے بچتے اور حلال کو اختیار کرتے۔ بولیے اللہ تعالیٰ نے فقہ کے علم کو کتنی بڑی اہمیت قرار دی، کتنا اہم قرار دیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ کا آغاز فرمایا، یہ وہ زمانہ تھا کہ نضر بن شمیل، عبداللہ بن مبارک، وکیع بن جراح، بہت بڑے بڑے ائمہ اور علماء متفق ہیں اس بات پر کہ لوگ فقہ کی طرف سے بالکل دیکھو انہوں نے چھوٹوں کو دبا دیا، چھوٹوں کو دبا دیا۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث جی جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بہت بڑا کمال عطا فرمایا، وکیع بن جراح جیسے لوگ، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ جی، اور یہ نضر بن شمیل جیسے حضرات، اللہ اکبر، یہ کون لوگ تھے جی؟ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، کیسے عاجل محدثین ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے فقہ عطا فرمائی۔ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ تفقہوا علی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر انہوں نے فقہ کا علم حاصل کیا جی۔ اور یہ تمام حضرات یہ سب 40 مجتہدین کی جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، اور وہ سب چلا نگاہ ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان تمام کو فقہ کی تربیت دی اور تمام علوم ان کو پڑھائے، اور پھر فقہ کی تربیت دے کر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ 40 مجتہدین اس قابل ہو گئے کہ جس قدر مسائل آتے تھے ان تمام مسائل پر پھر بحث ہوتی تھی، اور اس بحث کرنے کے لیے مجتہدین کے طبقات بنائے گئے تھے کہ مثلا پہلے ایک عام بحث ہوگی، عام بحث کے بعد پھر 10 مجتہدین تھے وہ اس پر خاص طور پر بحث کریں گے، اس کے بعد پھر 3 آدمی تھے وہ آگے خصوصی بحث کریں گے۔ جب ان کی بحث ختم ہوگی اور مسائل ملقع ہوں گے تو پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق اظہار خیال فرمائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام بحث میں بھی شامل ہوتے تھے، خاص بحث میں بھی شامل ہوتے تھے، مگر آپ خاموش رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، اور بعض اوقات تو ایسا فرماتے تھے کہ ابھی فلانا شاگرد نہیں آیا، ایسا فلاں مسئلے پر گفتگو جب ہوگی کہ جب وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کام کیا۔ اول من دون العلم ابو حنیفہ، سب سے پہلے
علم فقہ کی تدوین کرنے والے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اے امام مالک میں آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، بہت بڑا کام کیا آپ نے۔ امام شافعی کی عظمتوں پر میں قربان جاؤں اور ان کی جلالت علمی کو میں سلام کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں، مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل نے امام ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سلام کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو فقہ سیکھنی ہے تو ابو حنیفہ کے در سے فقہ حاصل کرے، اور انہوں نے جو فقہ اپنے شاگردوں کو دے دی ہے ان سے جا کر فقہ حاصل کرے۔ اور پھر یہ مقام تھا، حالانکہ جتنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے جی سن 150 ہجری میں وفات ہوئی، 150 ہجری میں، اور جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی وہی دن حضرت وہی سن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام شافعی کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ سے نہیں ہوئی، ہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کی والدہ سے نکاح کیا تھا جی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم امام ابو حنیفہ سے حاصل کیا وہ سب ذخیرہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچا، اسی لیے تمام عمر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جی شکر ادا کیا کرتے تھے امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تعریف کیا کرتے تھے اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے صبح کی نماز کے وقت، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور وہ رفع یدین بھی ان کا مسلک ہے۔ تو جب صبح کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی متصل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ رفع یدین کیا نہ دعائے قنوت پڑھی، رفع یدین بھی نہیں کیا، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور یہ کیا ہوا، ہمیشہ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نماز فجر میں، رفع یدین کرتے ہیں، آج نہ رفع یدین ہوا نہ دعائے قنوت کو باطل ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس امام جلیل کی بارگاہ میں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں۔ اس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جی مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اجتہاد پر عمل کروں۔ اللہ اکبر، حیا والوں کو حیا آتی ہے، اور جس کے اندر حیا ہو ہی نہیں اس کو حیا کہاں سے آئے گی بتائیے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی جلالت شان کا یہ مقام تھا کہ ان کے رسال کے بعد بھی ائمہ مجتہدین ان کی عظمت و جلالت کا جی دم بھرتے تھے، اور یہ صورتحال کی بہرحال میں کر رہا تھا، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا جی، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اگر تو امام اعظم مزار میں ہیں مگر میں اگر اپنے مذہب پر عمل کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ شرم جب ہی آئے گی کہ جب ان کے عمل کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار شریف میں دیکھتے ہوں، اور اگر ان کو خبر ہی نہیں ہے، اگر وہ مر کر مٹی میں مل گئے، اگر وہ جماعت محض ہو گئے، تو پھر ان کے رفع یدین کرنے نہ کرنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا، ان کے دعائے قنوت پڑھنے نہ پڑھنے کا امام صاحب کو کیا علم ہوگا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ یہ سب ائمہ خدا ہیں، ان سب کے عقائد سنت کے عقائد تھے، اور فقہی اختلافات یہ تو رحمت ہے اللہ کی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اختلاف امتی رحمت و اختلاف صحابتی رحمت، فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے اور میری امت کا اختلاف بھی تمہاری رحمت ہے۔ اس اختلاف میں تمہارے لیے وسعتیں پیدا ہوئیں، تمہارے لیے گنجائشیں پیدا ہوئیں، اور یہ وسعتیں اور یہ گنجائشیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور اس کی مثالیں احادیث میں بے شمار موجود ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوگ امام صاحب پر سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ وہ تو اہل الرائے تھے، اہل الرائے۔ ارے اہل الرائے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کتاب و سنت کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرتے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، جو بات کتاب اللہ میں نہیں ملے گی پھر ہم سنت رسول اللہ کی طرف جائیں گے، اور کوئی بات سنت رسول اللہ میں ہمیں ملے گی تو پھر ہم اسی پر عمل کریں گے، اور اگر ہمیں حضور کی حدیث اور سنت میں کوئی بات نہ ملی تو پھر ہم سنت صحابہ کو دیکھیں گے، سنت صحابہ کو دیکھیں گے، اور ہم جو قول بھی اختیار کریں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا عمل ہوگا جی، عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے۔
عمل صحابہ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول ہے۔ ہاں انہوں نے فرمایا کہ اگر تابعین کی بات آئی تو ہم نہ ان سے ہم ضرور مزاحمت کریں گے، کیونکہ نہ رجالون وہ ہم رجال، وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، ان میں بھی مجتہد ہوں گے، ہم بھی مجتہد ہیں، اس لیے ہم اپنے اتحاد کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن جب صحابہ کی بات آئے گی تو ہم اپنے اتحاد سے کوئی بھی عمل اختیار کریں، صحابہ کے عمل کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔